میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے لمبے بالوں کی جو بات کی ہے کہ کرسچنز میں، تو کیا ہم اپنے بال چھوٹے کروا سکتے یا صرف سنوار سکتے ہیں؟ دیکھیے بالوں کا جو وہ ہے نا سلسلہ، یہودی اور عیسائی ہمارے دشمن ہیں، پتہ ہے آپ کو یہ بات نہیں ہے؟ یہودی تو اللہ کہہ رہا خاص طور پہ قرآن میں لکھا ہے، یہودی تو خاص طور پہ آپ کے دشمن ہیں۔ ان کی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے گڈ نیوز بائبل کے مطابق، یعنی ان کی بہت ساری بائبلیں ہیں جس کا ٹرانسلیشن مختلف بائبلوں کا کیا ٹرانسلیشن ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں کورنتھینز 11 اس کا 5 اور 10۔ اب یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یہ پڑھنے کا مقصد سمجھ لیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو کچھ میں پڑھوں گا یہ ہمارے مومن مرد اور مومن عورتوں کا حجاب نہیں ہے، یہ ان کے بائبل میں حجاب کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ کمپیریٹیو ہے، کمپیریزن ہے بٹوین دا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ میں نے بتایا آپ کو، اور یہ عورتوں کا حجاب جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ اس ورس میں 3 دفعہ سر آیا، سر 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 3 دفعہ آیا۔ دیکھیں، جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نماز پڑھتے ہوئے سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ تو سر کا پردہ جو ہے بائبل میں 3 دفعہ پڑھا میں نے، سر سر مطلب یہ سر۔ یہ آپ دنیا کی کوئی بھی کرسچن عورت، وہ نن کہتے ہیں سسٹر، بن نہیں سکتی، گنجی ہو جاتی ہے اور وہ اوپر سے سر پہ باندھ لیتی ہے، تو یہ پردہ سر کا ماں ہے۔ پھر لکھا ہے پس فرشتوں کے سبب یہ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ یہ جو یوں کر کے ہے نا، یہ محکوم ہونے کا علامت بتا رہے کہ یہ ہم محکوم ہیں۔ حاکم کون ہے؟ مجازی خدا، بائبل میں لکھا ہے کہ شور جو ہے مجازی خدا ہے، اور یہ جو ہے محکوم بن رہا ہو، تم ہر بات سنو، شور کی بات سنو ہر بات۔ پھر لکھا ہوا ہے کورنتھین 11، اگر عورت اوڑھنی نہ اڑے، یعنی سر پہ اوڑھنی نہ اڑے تو بال بھی کٹوا لے۔ اگر عورت کا بال کا کٹانا، سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھ لے۔ اگر بال گنجی ہو جائے یا کچھ کر لے، شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھ لے۔ اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے وہ، اور وہ کیا پرپز ہے اس کا؟ کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے۔ بائبل میں صرف بال جو ہیں زینت ہے عورت کے۔ اور میں سچ بتا رہا ہوں، مجھے آج یہ لیکچر 5 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں حجاب کا، 5th ٹائم، اور ہر دفعہ، اور دیکھیے گا ابھی یہ سوال جواب میں، ہر عورت کو یہ تکلیف ہے کہ آپ نے بالوں کا سر پردہ ہٹا دیا۔ بھائی بالوں کا پردہ زینت بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ یہ یہودی عیسائی اتنے ظالم ہیں کہ ان کی عورتیں سسٹر ننس تو کر سکتی ہیں، اور فرانس کے اندر اگر مسلمان عورتوں نے سر پہ وہ پہن لیا تو پردہ ڈال دیا انہوں نے، اور ننس کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ ننس کو سر کے اوپر کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں۔ بتائیے وہ کیوں یہ وہ ہے؟ اگر کوئی مسلمان عورت سر کا پردہ کر رہی تو انہیں برا لگ رہا ہے، اگر کوئی وہ کر لے سر کا پردہ کرسچن نن، اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ حقدار ہے، کیونکہ ان کی بائبل میں لکھا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں، اگر عورت کے لمبے بال ہو تو اس کی زینت ہے کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے۔ بال لمبے ہونے چاہیے عورت کے، اور اگر دیکھیں بال بیسیکلی کانسیپٹ کرسچینٹی جوڈائزم میں یہ ہے کہ لمبے بال، اور لمبے بال اگر ہیں تو وہ زینت کے لیے ہیں، خوبصورتی ہے وہ، بال عورتوں کے لمبے ہونا زینت ہے، خوبصورتی، یہی عورت اور کہیں سے خوبصورت نہیں ہے بائبل میں، صرف اس کے لمبے بال جو ہیں زینت ہیں۔ اور کوئی عورت کی کوئی چیز بائبل میں نہیں، اللہ نے تو پوری عورت کو وہ خوشنما بنایا، مگر بائبل نے صرف کہا کہ صرف لمبے بال جو ہیں وہ زینت ہے، اور اس کو کٹوا لے، اور شرم کی بات ہے تو سر پہ وہ پہن لے اوڑھنی۔ اچھا، اب یہ بات ہمارے معاشرے میں، مطلب میں بات کر رہا ہوں ہمارے معاشرے سے مراد انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا، یا جو یہ خطہ ہے، یہاں پر اس پہ بڑی وہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے،
اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بالوں کا کیا سائز ہو سکتا ہے، مرد کا عورت کا دونوں کا، اور میں سمجھتا ہوں آلموسٹ سملر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن میں سورہ البقرہ 2 آیا 196 دیکھیں گی تو اس میں یہ لکھا ہے، میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، تھوڑا سا اس کو پھر وضاحت کرتا ہوں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، لیکن اگر تم گھر جاؤ تو تمہیں آسانی ہو ہدیہ تحفہ دو، یعنی مویشیوں کا، اور اپنے سر نہ مڑواؤ یہاں تک کہ ہدیہ اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے۔ اب یہ دیکھیے، جب ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جب میں نے پڑھی تھی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کونیوں تک، مسح کر لو، پاؤں ٹکنے دو۔ مرد کو صیغہ مردانہ ہے۔ اسی طرح یہاں واتم الحج والعمرہ مردانہ ہے۔ ہر آیت قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو جب کہہ کے اللہ کہتا ہے، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ عورتیں جب بھی معاشرے میں بھی، ہماری لینگویج میں، اردو میں یا انگریزی میں یا دنیا کے کسی معاشرے میں آپ جائیں، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو خطاب مردانہ صیغہ ہوتا ہے، اس میں عورتیں 100% انکلوڈڈ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بھی عورت کی وجہ سے کوئی بات ہوگی، یعنی کہ خواتین کی وجہ سے کوئی بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر کے بتایا، جیسے کہ میں نے اس میں شروع میں بتایا عورتوں کے بارے میں۔ اس طرح عورت کا جب الگ ہو جاتے ہیں تو وہ اسپیسیفکلی آرڈر یا ڈسکشن عورت کے بارے میں ہوتا ہے، ورنہ قرآن مجید میں زیادہ تر ساری آیتیں جو ہے وہ مردانہ صیغہ میں، اس میں عورتیں انکلوڈڈ ہیں، اس میں عورتیں انکلوڈڈ ہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم حج عمرے پہ جاؤ تو یعنی کہ جو بھی جاتا ہے اور حج، تو وہ جب وہاں جائیں گے آپ تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کب کرنی ہے، قربانی جب ہو جاتی ہے اس کے بعد سر منڈواتے ہیں حج میں اور عمرہ میں بھی۔ تو وہاں پر جب سر منڈواتے ہیں تو جنرلی وہاں جو جتنی بھی دکانیں ہیں، وہ دکانیں جو ہے تو آپ کو مرد منڈواتے نظر آتے ہیں، وہاں عورتیں نظر نہیں آ رہی ہیں سر منڈوانے کو۔ تو مجھ سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی عورتیں تو سر منڈوانے کا وہاں کوئی پارلر نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عورتیں سر، میں نے کہا وہ کیوں، وہاں آپ کے شوہر جو ہوتے ہیں ان کے یا ان کے والد ہیں، یعنی جو بھی ان کا کیئر ٹیکر ہے وہ سر موڑے گا، یعنی کہ عورتوں کے سر کون موڑے گا؟ جو اس کا محرم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر زیادہ تر عورتیں جو ہوتی ہیں، لوگ کہہ لیں ہم نے تو کسی کو دیکھا نہیں وہاں عورتوں کو سر موڑے ہوئے۔ اب یہاں پہ لوگ ایسے تعجب سے دیکھ رہے ہیں میری طرف، جیسے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے وہاں جائیں، آپ حج پہ جائیں، اور خاص طور پہ سر اور عورتوں کے سر، کیونکہ وہاں پر ہر عورت کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کا جو احرام ہے وہ سر کا ڈھانکنا جو ہے احرام ہے۔ جب آپ جائیں گے نا تو مرد کے احرام پہنتے ہیں، خاص لباس ہوتا ہے، وہ لباس عورتوں کا جو ہے وہ سر کا ڈھانکنا جو ہے وہ اس کو احرام کہتے ہیں وہاں پر۔ تو ہر عورت کی میں بات کر رہا ہوں، ہر عورت نے وہاں سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس ڈھکے ہوئے سر کی طرف آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو جن کے بال نہیں ہوں، گنجی ہوں گی جو عورتیں، وہ نظر آ جائیں گی آپ کو۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں نے تو دیکھا نہیں، تو دیکھیں کہ وہاں بال نظر نہیں آ رہے۔ جب آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو عربی عورتیں، افریقن عورتیں، انڈونیشین عورتیں، مختلف ملکوں کی عورتیں آپ کو گنجی نظر آ جائیں گی۔ تو اب اگر فرض کریے قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا تم ایک دفعہ حج کرو، جس کو استطاعت ہے وہ حج کرے۔ اگر میں مرد اور میری بیوی فرض کریے ہمیں ہر سال استطاعت ہے، ہم ہر سال حج پہ جائیں اور گنجے ہو کے آ جائیں، تو 8 مہینے بعد پھر جانا ہے حج پہ، تو کتنے بڑے بال ہوں گے میرے خیال سے جتنے اس وقت ہیں 8 مہینے سے بڑے بال لٹکیں گے تو نہیں، میرے خیال سے آفٹر 8 منتھ میں گنجا ہو جاؤں تو 6-8 مہینے پھر تھوڑے سے بڑے بال ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ سلسلہ ہم پریکٹس کریں تو مرد بھی اتنے گنجے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اتنے گنجے نہ ہوں، اور عورتوں کے بال بھی جو ہے اتنے گنجی نہ ہوں۔ تو اگر ہر سال وہاں گنجے ہوتے رہے ہر سال، وہ ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا تھا، لیکن ہمارے یہ نہیں کرتے تو پھر عورتوں کے بھی بال گر رہے ہیں، مردوں کے تو گر ہی جاتے ہیں۔
عورتوں کم گرتے ہیں لیکن پھر بھی تو میرے حساب سے کوئی قانون نہیں ہے کہ لمبے بال ہونے چاہیے یا چھوٹے بال ہونے چاہیے. اگر آپ کا اگر جانا حج پہ ہر سال ہو جائے گا تو آپ گنجے ہوں گے 8 مہینے بعد پھر گنجے ہو جائیں گے پھر 8 مہینے. تو عربی تو ایسے ہی رہ رہے ہیں, عربی تو گنجے ہو جو کہ انہوں نے اتنے گنجے ہو گئے کہ وہ بال کیا دکھا وہ پہننے انہوں نے شروع کر دیا ایک ڈریس پہنتے. آپ کسی عربی کے آپ سر کے بال بہت ہی کم دیکھ پائیں گے, یا تو عمرہ حج کر رہا ہو گنجا ہوگا یا اس سے وہ پہنا ہوگا. تو یہ آپ کا ہے کہ آپ بال جو ہے اگر آپ بڑے رکھیں تو غلط نہیں ہے, اور اگر آپ چھوٹے کریں گے تو بھی غلط نہیں ہے. مگر یہ یاد رکھیں میں نے بتا دیا باقی جو بال ہیں وہ نکال سکتے ہیں, مرد رکھیں.